دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ قبالہ جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، جیسے کہ بھی ہم نے ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو کالا جادو کی بات ہو رہی ہے اور قبالہ جادو کی بات ہو رہی ہے اور جادو کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس میں آپ کو یہاں ایک ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ بیسیکلی جادو جو ہے یہ ایجاد کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں آپ نے سب نے یعنی کہ سورہ سبا بھی پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، سورہ نمل بھی پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو اس چیز کا تو اندازہ ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے پیغمبر تھے، اور ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی جاندار تھے، شیاطین، جنات اور یہ سب چیزیں جو تھیں، ایون کہ ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ سورہ سبا میں تو ملکہ سبا کے حوالے سے پورا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں صرف اپنے ٹاپک سے ہٹ کے، کہ ہم صرف یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جادو کس طرح شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی جانداروں کی، جنوں کی، اور یہ جو شیاطین ہیں ان سب کی نا، جنوں کی سب کی، اور ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا ان کے لیے۔ تو اب تھا کیا؟ تھا یہ کہ ہوا یوں کہ اس میں کچھ کافر جن بھی تھے، ٹھیک ہے، کچھ شیاطین بھی تھے، لازمی بات ہے، لیکن وہ تابع تو تھے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تابع کیا تھا، لیکن اب وہ کرتے تو رہتے تھے، جیسے کہ اب آپ اگر پڑھتے ہیں قرآن کے اندر تو واضح ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے نا مطلب جا کے تخریب کاریاں کرتے تھے، اپنی طرف سے باتیں تو کرتے تھے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، جادو کفر ہے۔ اچھا اللہ نے گواہی بھی دی ہے قرآن کے اندر کہ جو سلمان تھا اس کا جادو سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یعنی کہ منسوب تو یہ کرتے ہیں نا کہ آج بھی جو یہود ہے وہ یہ منسوب کرتا ہے، وہ جادو جو کرتا ہے وہ، کیونکہ سب سے زیادہ جو یہ قبالہ جادو اور یہ سب یہ ایجاد تو ادھر سے ہی ہوا تھا نا۔ اور یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی سنت کو لے کے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی سنت ہے جادو، تو وہ اس جادو کو اس طرح لے کے چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اس جادو کو متبرک سمجھتے تھے، یعنی کہ اس جادو کو، کالا جادو کو، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا سٹار بنا ہوتا ہے، یہ ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، پر جو بھی قبالہ جادو اس کو بولتے ہیں، تو یعنی کہ ایجاد وہیں سے ہوا تھا۔ اب یہ ایجاد کیسے ہوا تھا، کس وجہ سے ایجاد ہوا تھا؟ ہوا یوں کہ مطلب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر ہی میں اسی کا آپ کو ترجمے سے خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عصا تھا، سلمان علیہ السلام جو تھے اس عصے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات ہو گئی، یعنی کہ نا۔ تو اب شیاطین جنات جو تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ، کیونکہ ایک تو شیاطین جو تھے، جنات جو تھے، وہ اندر سے تو یعنی کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر حکومت ہوتی ہے، جیسے فور ایگزامپل پاکستان، اس میں اقلیتیں بھی رہتی ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی حکومت تھی، کوئی بھی یعنی کہ اس دور میں بھی حکومت تھی، تو اگر فور ایگزامپل جنوں کی حکومت تھی تو اس میں کچھ کافر جن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کچھ شیاطین بھی جن تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو تخریب کاریاں تو ہر دور میں ہر سلطنت میں چلتی رہتی ہیں، تو اس سلطنت میں بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یعنی کہ جس طرح ہر سلطنت کے بادشاہ کے اوپر کچھ جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کو اس پہ غصہ ہوتا ہے، ان کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کچھ کافر جنوں کو بھی تکلیف تھی، کافر شیاطینوں کو بھی تکلیف تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ عصا پکڑ کے کھڑے رہے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ڈرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام سے، کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے تابع کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ جنات، اچھا یہاں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ موکل رکھے ہوئے ہیں، موکل تو خیر فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتے تو ویسے اللہ کے حکم کے بغیر، اپنی مطلب مین کے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جنات تو خیر اور چیز ہے، شیاطین جنات، ہم فرشتوں کو بھی بیچ میں ملا دیتے ہیں جی کہ یہ جو موکل رکھے ہوئے ہم نے فرشتے رکھے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو فرشتے ان تمام چیزوں سے مستثنیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ان کو وہ غیب کا علم نہیں ہے، ان کو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ جنوں کو اور شیاطین کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے اس طریقے سے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن ان کو یہ لگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہیں، تو وہ اپنے کام میں لگے رہے، جو ذمہ داریاں ان کو دی ہوئی تھیں، مطلب مجبوری کے طور پہ لگے رہے۔ آخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا، یعنی کہ جسے دیمک بولتے ہیں، وہ ان کی لاٹھی کے اندر لگایا، وہ آہستہ آہستہ بربراتا رہا، جتنا عرصہ بھی یعنی کہ ہوا، یعنی کہ یہ معاملہ چلتا رہا، تو اس دوران یعنی کہ وہ اپنا کام کرتے رہے، تو پھر اچانک حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے وہ بیٹھ گئے، اور اس سے پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو تب انہوں نے کیا کیا؟ اب لازمی سی بات ہے، میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہر سلطنت کے اندر ایک باغی تحریک بھی ہوتی ہے،
تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے جادو کی بکس رکھ دی اور لوگوں کو جا کے بتایا کہ بھائی تم لوگ تو کہتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلمان علیہ السلام تو جادو کیا کرتے تھے ان کتابوں سے، ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، وہ تو ان کتابوں کی مدد سے جادو کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو کتابیں آج بھی یہود جو ہے، آپ نے اگر ان کی فلمیں دیکھی ہوں یا ان کی آپ نے تاریخ پڑھی بھی ہو، آج بھی ان کے پاس بکس اویلیبل ہیں جو شیطانی بکس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان بکس کا ریفرنس دے کے انہوں نے کیا کیا، عوام کو شیاطین جنات نے گمراہ کر دیا اور ان کو بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام تو ان کتابوں سے جادو کیا کرتے تھے۔ تب سے کیا ہوا کہ جو یہود تھے وہ جادو کو حضرت سلمان علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور وہ تو کرتے رہے۔ آج امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ ایون کہ آپ نے نقشِ سلمانی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی لگاتے ہیں نقشِ سلمانی، دیکھا نا، آپ نے لکھا دیکھا ہوگا۔ تو یہ تمام یہ جو جادو ایجاد ہوا تھا، یہ شیاطین جنات کا بدلہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام سے۔ تو خیر، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف لوٹ